میں اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بھائی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، تو اللہ رحم فرمائیں گے۔ یہ آج کل ہر گھر کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ تفسیر جلالین، مشکات شریف اور ہدایت، میرا بھائی یہ کتابیں کسی استاد سے پڑھو، اپنے سمجھنے سے تمہیں نہیں آئیں گی۔ ویسے تو ہر کتاب کی شرح جلالین کی کمالین موجود ہے، مشکات کی برقات موجود ہے، لمعات موجود ہے، اسی طرح نصب الرایہ موجود ہے، لیکن یہ بغیر استاد کے سمجھ نہیں آ سکتی ہے، کسی عالم سے پڑھو۔ اگر وتر میں دعائے قنوت نہ آئے تو جو آتا ہے وہی پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، جو آتا ہے، لیکن یاد کرے، کوشش کرے۔ ایک لڑکی نے لکھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، وہ بدفعلی کرتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، 4 بچے ہیں۔ میری بیٹی اب صبر کریں، صبر سے کام لیں، اور 2 رکعتیں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، روزانہ 70 دفعہ کھانے پہ دم کر کے پانی پہ اس کو دیا کریں کہ اللہ اس کو برائیوں سے روک دے۔ عصر سے پہلے تو آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی ہو یا کسی کی، عصر کے بعد نہیں۔ کہتے جی کہ امام بخاری کی کتاب المفرد جو ہے، اس میں سے البانی نے 400 حدیثوں پہ اعتراض کیا۔ یہ البانی جانے اور بخاری جانے، جو ان بڑے آدمی تھے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسی لیے امام ابو حنیفہ کی مان لو، اپنا عقل لڑاؤ گے پھر یہی ہوگا۔ کبھی کہیں گے بخاری کے بغیر ہم مانتے نہیں، کبھی کہیں گے اس کی حدیثیں بھی غلط ہیں، اور کتاب المفرد میں اس نے بڑی، تو کتاب المفرد میں اگر غلط حدیثیں رکھ سکتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ بخاری بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ بس دعا کریں اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آج کل عجیب عجیب فتنے ہیں، عجیب عجیب فتنے ہیں۔ بعض نے قرآن کا نام لے کے حدیث کا انکار کر دیا، بعض نے حدیث کا نام لے کے فقہ کا انکار کر دیا، اور بعض نے تمام دین کا ہی انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہماری ایک عورت کا انتقال ہوا، قریبی رشتہ تھا، ہم نے ان کو قبر میں اتارا تو اس کی قبر میں کالی کالی چیونٹیاں تھیں۔ کوئی بات نہیں، ہوتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے عذاب کے لیے تھی۔ بہرحال آپ صدقہ خیرات کر دیں ان کے لیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں وہی دعا مانگ سکتے ہیں جو حضور نے مانگی ہے، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی واعف عنی۔ اگر کسی عیسائی نے گلاس سے پانی پیا ہے، اس گلاس کو ہم استعمال کر سکتے نہیں، ہم وہ کوئی ناپاک نہیں ہو جاتا، وہ بندہ ہے، انسان ہے۔ مسلمان جنات جو ہیں ان سے شریعت کے مطابق کام لے سکتے ہیں، پہلے تم تابع تو کرو۔ جب تمہاری گردن ہی توڑ ڈالیں گے تو کام کون لے گا؟ وہ تو سلیمان علیہ السلام تھے جو کام لیتے تھے۔ ان چکروں میں نہ پڑو، تم انسانوں سے تو پہلے کام لو۔ اگر بچہ یا بچی ہم گود لیں، اپنا بچہ بنائیں، اس کے والد کا نام لکھنا پڑے گا، پاسپورٹ میں بھی، سکول میں بھی، ہر جگہ۔ وہ تمہارا بچہ نہیں بن جاتا، وہ تو بننا ہے۔ بہرحال سفر کرنے والے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، نہ لے جائیں، لیکن نام اس کے باپ کا رہے گا۔
سنا ہے کہ گود لیے بچے کو ولدیت میں اپنا نام دے، اپنا نام نہ دینا بتایا تو ہے نہ ناجائز ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اگر مجبور ہیں آپ تو اپنا اس کے والد کے نام کے ساتھ اپنا بھی لکھ دیں، پھر وہ آپ کو سفر میں کوئی نہیں روکے گا۔ میں گھر سے غسل یا وضو کر کے دفتر آتا ہوں تو کیا میں جراب پہ مسا کر، جراب چمڑے کی ہے تو کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے؟ یہ جو نیلون کی جرابیں ان پہ نہیں ہوتا مسا۔ میں مرچوں کا فصل جو ہے وہ خریدتا ہوں، پھر جب ریٹ بڑھتا ہے وہ ٹھیک بات، کوئی بات نہیں۔ میری بیوی نماز بھی نہیں پڑھتی، قرآن بھی نہیں پڑھتی، اسی لیے تو جھگڑے ہیں گھر میں، شیطان کا اثر ہے۔ تو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلاؤ بھی، اور اسی پانی سے غسل بھی کرے، اور کئی دن تک یہ عمل کرو تاکہ شیطان نکلے تو گھر میں نماز روزہ آئے۔ پاکستان میں آج کل بہت غربت ہو رہی ہے، ماشاء ابھی تو ابتدا ہے، ذرا اور آگے چلیں 1-2 مہینے۔ ان للہ، بھی تو ابتدا عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میرا بھائی، جب اللہ کے رسول، ختم نبوت، صحابہ کا انکار کرو گے تو یہ عذاب آئیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کی غلطی معاف کرے، ان کو توبہ کی توفیق دے، اور پاکستان پہ اپنی رحمت فرمائے۔ یہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ وہ پاکستان کو اقتصادی اور معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دیں گے کہ وہ خود بخود ٹوٹ گیا۔ رشیا کیسے ٹوٹا تھا؟ یہی تھا نا، معاشی طور پہ اس کو ختم کر دیا گیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے ایک دوست کو کالا یرکان ہے، اس کے لیے وہی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ پڑھ کے پلایا کریں۔ میری والدہ کی زبان میں کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک غریب اپنی غریب بہن کو زکوٰۃ دے، بہن کے دل کی خواہش پر اسی زکوٰۃ کے آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، وہ عمرہ کرے، جو چاہے کرے۔ بہرحال گندم خرید کر کے رکھیں، لیکن اگر علاقے میں گندم کی کمی ہے تو پھر ذخیرہ نہیں کر سکتے، اگر ہر جگہ مل رہی ہے تو پھر رکھ سکتے ہیں۔ میرے بچوں کی مجھ سے محبت نہیں ہے، آپ کی اپنے باپ سے نہیں ہوگی نا، اس کی سزا بھگت رہے ہو۔ استغفار کرو، درود شریف پڑھا کرو، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ بچوں کو بھی ہدایت دے۔ میرا نام زوبیہ پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال اللہ ایمان نصیب کرے، دین کا شوق عطا فرمائے۔ ایک حدیث کہتے ہیں کہ قرآن میں تو بچے کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم ہے، امام حنیفہ کہتا ہے 2.5 سال پلاؤ، جھوٹ بولتا ہے امام حنیفہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں حولین کاملین، 2 سال۔ لیکن جو مسئلہ ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا، وہ تو میری طرح ان پڑھ آدمی ہے۔ حدیث کہنا تو آسان ہے، حدیث سمجھنا تو بڑا مشکل ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں 2 قسمیں، ایک اپنی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایک طلاق ہو گئی دوسری عورت دودھ پلا رہی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا، قرآن کہتا ہے 30 مہینے، تو اس حمل سے مراد بچے کا اٹھانا ہے، پیٹ میں نہیں۔ اگر پیٹ میں 2.5 سال رہے تو پھر دودھ کتنا بھی دودھ پیے گا؟ سمجھتے نہیں ہیں، پر اعتراض کرتے ہیں ابو حنیفہ پر۔ انا للہ و انا الیہ۔ میری جوان بہن ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، کیا جب سسرال سے رشتہ کریں ان کو بتائیں؟ بالکل بتانا چاہیے، بعد میں پتہ لگے گا تو اور فساد ہو جائے۔ ان کو بتائیں گے کہ یہ بیماری ہے، قبول کریں تو الحمدللہ، نہ کریں آپ کی طرف۔
ویسے آج کل مرگی کا علاج ممکن ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ کسی اچھی ہسپتال میں جا کے معلوم کریں اور اس صحیح ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے، روحانی طور پر اس کا علاج وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، سائیکاٹرسٹ کے پاس۔ بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی عرفات میں آدھا گھنٹہ صرف قیام کرے بالکل وقوف ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، لیکن اگر مغرب سے پہلے نکل آیا دم پڑ جائے گی۔ زندگی کی جو نمازیں قضا ہوئیں پہلے توبہ کرو سچے دل سے، پھر ہر نماز کے ساتھ قضا نمازیں پڑھتے رہو۔ بارش ہو رہی تھی تو انہوں نے مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھا دی۔ ہاں اہل حدیث اکٹھے پڑھا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں کفر اسلام کی جنگ ہو، خوف ہو، خطرہ ہو، بارش ہو، دوبارہ نہ آ سکتا ہو آدمی اکٹھے بھی پڑھ سکتا ہے، جمع بین الصلاتین ہو سکتی ہے۔ میں نے جہاد میں جانا ہے، کہاں جانا ہے حضرت یہ بھی تو بتاؤ نا، آگے لکھو نا کہاں جہاد، مسلمانوں سے جہاد کرو گے یا کافروں سے؟ میں نے ایم پی ایم فل کیا ہوا ہے، نوکری نہیں ملتی، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے زیادہ سے زیادہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم 500 دفعہ روز پڑھا کریں، سب مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مدینے سے حج کی نیت سے آیا ہے، آج چوتھا دن ہے، 3 دن پہلے طواف کیا ہے، اس نے عمرہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا عمرہ؟ اگر قانونی مجبوری تھی پھر کوئی دم نہیں ہے۔ انگوٹھی میں صرف محمد نام لکھ کے پہن سکتے ہیں، نہیں پہن سکتے۔ محمد حضور کا نام ہے، تیرا نام تھوڑا ہے، تم اپنا نام لکھ کے پہنو۔ میرا سالہ فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ دیکھو نا انگوٹھیوں میں پہلے بھی لوگ پہنتے تھے، مثلا اللہ ربی یہ لکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ٹھیک ہے اور اسم اعظم بھی ہے۔ کبھی کبھی لکھ دیتے تھے الیس اللہ بکاف ابدا، کبھی لکھتے تھے نصر من اللہ وفتح قریب۔ بس یہ نہیں کہ حضور کا نام لکھ دیں آپ اپنی انگوٹھی پہ۔ میں نے موضع لالو نیج میں چنی گوٹ کے قریب مدرسہ بنیاد رکھی ہے، حالات ناساز ہیں، بہرحال 2 رکعت پڑھیں، استغفار زیادہ پڑھیں، وہاں جو بچے ہیں وہ بھی استغفار پڑھیں، اللہ حالات ٹھیک کر دیں گے۔ سر پہ صرف ٹوپی ہو تو امام بن سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل بن سکتے ہیں، ٹوپی ہو یا پگڑی ہو یا رومال ہو بن سکتے ہیں۔ آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی ہو تو اتار کے پھینک دیتے ہیں کہ بھئی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب تو تب ہو جب مردہ سنت کو زندہ کرو۔ ٹوپی پہننا تو سنت ہے، پگڑی باندھنا تو سنت ہے، مردہ سنت کون سی ہو گئی؟ کعبہ شریف میں بہرحال امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ امام نے سلام پھیرا تو میں نے بھی غلطی سے سلام پھیر دیا، میری 1 رکعت باقی تھی، چلو سلام ہے پھر بھی کھڑے ہو کے پوری کر لو نماز، نہیں کی تو اب دوبارہ پڑھو۔ ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے طواف کیے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ضرورت بھی کیا ہے پوچھنے کی، جتنا اللہ کسی کو نصیب کرے۔ حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، ملے ملے نہ ملے نہ ملے، اشارہ کرو وہی ثواب ہے، لیکن ان کو تو بوسہ دینے کی مرض ہے نا۔
یہ کوئی ایسا ان کے دماغ میں خناس ہے. ایک دفعہ پرانی بات ہے، حج کے دن تھے، میں تقریر کر رہا تھا تو ایک آدمی نے چٹ لکھا کہ مولوی صاحب آپ بزرگوں کی مزارات پہ سجدے کرنے کو اور ان کے مزارات کو بوسہ دینے سے منع فرما رہے ہیں، کیا آپ اپنی بیوی کو بوسہ نہیں دیتے؟ میں نے لکھا، اب جواب میں اس کو بتایا، میں نے کہا کہ تم بھی اگر اس کو بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، پیر سمجھ کے نہ تو اس کو بیوی بنا لو تو کوئی بات نہیں. خدا کا شرم کرو. ایک ہے انسان کا میاں بیوی کا تعلق یا بوسہ تو شریعت کا حکم ہے. قبر کو بوسہ نہ دینا اللہ کا حکم ہے. جہاں حکم ہے ہم دیتے ہیں، جہاں نہیں ہم نہیں دیتے. حجر اسود کا بوسہ کرنا چاہا تھی، آدمی نے کہا کہ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ نہ دے تو بہتر ہے، کیونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، خوشبو لگ جاتی ہے، آدمی کو دم پڑ جاتی ہے. بریلوی حضرات جن کا عقیدہ حاضر ناظر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے سوا کسی غیر کو حاضر ناظر کہے وہ تو کافر ہے. میرے 2 بچے ہیں، ایک 14 سال کا ہے، لڑکی 11 سال. ابھی تک میں نے عقیقہ نہیں کیا. 5-10 سال اور صبر کرو، بعد میں مسئلہ پوچھنا. جب کرنا ہی نہیں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرو تو اب بھی کر سکتے. جب ہم مکان بنائیں تو ختم قرآن کروائیں بالکل ضروری نہیں ہے. تم خود گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا، لوگوں سے کرایہ پر نہ پڑھواؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. میرے والد جو ہے مائکرو فنانس بینکوں سے سود پہ پیسے لیتا ہے تقریباً 13 سال سے. میرا بیٹا تقریباً 12 سال سے میرے والد کے پاس پرورش پا رہا ہے، حفظ بھی کر رہا ہے. میں کیا کروں؟ کیا کرے؟ سود وہ کھاتا ہے، تمہارا بیٹا تو نہیں کھاتا. تمہارا بیٹا رہے، پڑھتا رہے، قرآن یاد کرے. میں نے والد صاحب کو عمرے کا طواف ویل چیئر پہ کرایا، صفا بھی کرائی، تو آپ کا ہو گیا الحمدللہ. آپ نے اپنی نیت بھی ساتھ کی تھی تو ہو گیا. اصل میں یہ ایک بڑا باریک مسئلہ ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. مسئلہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کرائے پر کندھے پہ اٹھا کے طواف کرائے تو کیا اس کا ہوگا؟ اور نے کہا نہیں، اس کا نہیں ہوگا. باقی ویل چیئر بھی تو آپ پیسے نہیں لے رہے، آپ کے باپ ہیں، اور اپنی نیت بھی کی ہے، ان کی بھی ہے، انشاءاللہ دونوں کا ہو جائے گا. ہمارے بینک پسماندہ ضلعوں میں مائکرو فنانس بینک قرضہ دیتے ہیں 50,000، سال کے بعد 65,000. بالکل سود ہے، خالص حرام ہے. بہرحال اگر وہ کہتے کوئی مجھے رشتہ دے گا تو میں بہن کا رشتہ دوں گا، یہ ناجائز بات ہے. بٹا سٹا نہ کرو، بہن کا رشتہ کرو فوراً. کہتے تھے کہ میاں بیوی اگر مباشرت کرتے ہوئے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا یا ماشاء اللہ کہ کوئی عرض نہیں، کچھ نہیں ہوتا. خانہ کعبہ کے ساتھ تصویر بنا سکتے ہو، لوگوں کے ساتھ نہیں. اپنی بیوی کو دکھاؤں گا تو کسی لڑکی کے ساتھ بنا کے اس کو دکھاؤ نا، تاکہ وہ خوش بھی ہو اور تیرا جنازہ بھی نکالے. اللہ کے بندے کیا دکھاؤ گے تم جناب؟ میں کعبے کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کیا ہوگا، یہ جھوٹ بولتا ہے. ایسی بری رسمیں آ گئی ہیں کہ پورا حرم ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے نعوذ باللہ اسٹیڈیو بنا ہوا. ہر بندے کے ہاتھ میں فوٹو، ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ، لڑکی لڑکے مرد عورت سب کے ہاتھ میں کیمرہ. کہتے ہیں ہمارے قافلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ عصر کی نماز حرم میں نہیں پڑھتے کہ حنفی مسلک میں وقت نہیں ہوا. فتویٰ یہی ہے کہ حنفی مسلک میں حرم کی نماز نہ چھوڑو، پڑھ لو اور محروم ہو جاؤ گے.
شرعاً کوئی بندہ شریعت کو نہ مانے، بالکل ایسے بندے سے بائیکاٹ کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم بستری کرنے کے بعد میاں بیوی دونوں ایک حمام میں کھڑے ہو کے غسل کر سکتے ہیں، پہلے مل سکتے ہیں، غسل نہیں کر سکتے؟ نہیں، عقل خراب ہو گیا ہے یا ویسے تماشا بنا؟ وہ پہلے ملے ہوئے ہو اس وقت تو جائز تھا، آپ کٹھے کھڑے غسل کر رہے ہو تو کیا ہو گیا ہے؟ جو پہلے دیکھ چکے ہو غسل خانے میں بھی وہی دیکھو گے، اور کوئی نئی چیز تو نہیں آ جائے گی۔ حرم شریف میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں۔ میاں بیوی اگر جماع کریں اور پانی نہ نکلے دونوں کا، غسل دونوں پر ہوگا۔ اذا التقى الختان بالختان وجب الغسل، جب دونوں شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہے، پانی نکلے یا نہ نکلے۔ نفلی طواف ہو یا کوئی طواف، ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے۔ چاچے چاچی مامے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف باپ کا دادا نانا ان کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ بد نظری کا علاج یہی ہے، سورۃ النون کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ حجر اسود کے علاوہ بیت اللہ کے اور کسی حصے کو چومنا جائز نہیں ہے۔ مکروہ وقت میں حتیم میں بھی نفل نہ پڑھیں۔ اگر ایک طواف کر لیا، 2 رکعت مقام ابراہیم پہ ادا کی، پھر دوسرا پھر حجر اسود پہ آ کے دوبارہ نیت کرے گا دوسرے طواف کی۔ حضور کا سایہ تھا، بالکل تھا۔ اہل سنت زواری پہ جا سکتے ہیں، زواری پہ شیعہ جاتے ہیں، اہل سنت کا کیا کام؟ جمع بین الصلاتین مزدلفہ میں تو سب کے نزدیک لاتے ہیں۔ اگر فرض نماز میں عورت آ کے کھڑی ہو جائے، اگر تیرے ساتھ صف میں برابر کھڑی ہے تو تیری نماز نہیں ہوگی، یا تیرے آگے کھڑی ہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و بناتنا و اخواننا و اخواتنا و امور اصحابنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، لا تجعلنا من القانطین۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، کشمیر میں ہیں، سندھ میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ